پیشتر آپ نے بہت قیمتی اشعار شاعر ہندوستان بادشاہ ترنم جناب یوسف رضا کانپوری، یہ وہ آواز ہے، بڑی کم عمر میں پورے ہندوستان کی سیاحی انہوں نے فرمائی ہے۔ اللہ ان کی عمر میں، عمل میں اور آواز میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور ممبر نور پر استاذ القراء الحاج قاری نوشاد رضا اظہری صاحب، ناظم اعلیٰ مدرسہ گلشن برکات نسواں، ان سے آپ نے بہت اچھا کلام سماعت کیا۔ نقیب اعظم ہندوستان شبیر اشرفی صاحب قبلہ، انہوں نے اپنے فرائض انجام دیا کہ اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج پیش کریں۔ آئیے کچھ کہنے سننے سے پیشتر ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے تقریر کوئی کرتا نہیں ہے، اسے کروائی جاتی ہے۔ شاعر پڑھتا نہیں، ہم دیکھ رہے یوسف بھائی سے آپ لوگ زبردستی ایسا خراج پیش کر رہے تھے کہ بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو کوئی پڑھتا نہیں، پڑھوایا جاتا ہے۔ آپ حضرات جیسا سنیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت کروں گا۔ آئیے منظوم خراج عقیدت تحت نثر میں یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، آپ بھی ساتھ میں پڑھیں گے تو نعت مصطفیٰ پڑھنے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر و نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، ان کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، ابھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، ہیں نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی، اور پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، اور کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی، عائشہ سے روایت میں قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ کون نبی؟ آجا سنی دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی۔ کون نبی؟ الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، جیم صفات کے باز نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہاں سے حق کی تصویر نبی، خاں سے ختم الرسول نبی، خالق کا شہکار نبی، پے کرے حسن و جمال نبی، راہ سے رہبر ہر حال نبی، ذا سے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی،
بے مثل نبی. کون نبی؟ سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، میرا سین سے ہے شافی بھی نبی، سوا سے صادق ذکر نبی، دعا سے ضامن فکر نبی، تو سے طرفین میں نور نبی، اور عین سے عین الحق نبی، غین سے غنی مغنی بھی نبی، فے سے فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے کعبہ نبی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، میرا کاف سے کعبہ نبی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی. کون نبی؟ کون نبی؟ میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، لولا کے بعد سباہ نبی، میم سے محمد پاک نبی، نور سے نور قرآن نبی، یا سے ید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی. کون نبی؟ زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، سلوات صلات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، اور سنی جماعت میں نبی نبی. کون نبی؟ اسی پہ گفتگو کروں گا تو 2-4 گھنٹے چاہیے، لیکن چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، آئیے جس مناسبت سے اس محفل پاک کو رکھا گیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی مناسبت سے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ کے کائنات کے پیارے رسول دانائے خفائے غیوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فلیس فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا، منہ پھیرا، وہ مجھ سے نہیں ہے. ذرا ذہن و فکر کو حاضر کیجئے، یہ نکاح کیا ہے؟ نکاح تو بہت ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک نکاح ایسا ہوا جس کا کوئی جواب نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں. ایک نکاح ہے دنیا میں ایسا ہوا، بس اسی نکاح کو میں بیان کر دوں تاکہ اس کی برکتیں شادی میں شامل ہو جائیں. ہمارے محمود بھائی کے صاحبزادے جناب عباس خان، ان کی شادی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا میں جس شادی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس شادی کی برکت سے اس شادی میں برکت عطا فرما. حضرات، اس کو خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا ہے، اور امام حاکم نے بیان کیا ہے. ذرا غور کریں، یہ شادی کون سی شادی ہے جس کے تذکرے آسمانوں میں ہو رہے ہیں؟ آؤ ایک شادی میں تمہیں دکھاتا ہوں. اللہ کے حبیب دانائے غیوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، تشریف رکھتے ہیں. بارگاہ میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ فاطمہ کی شادی علی سے کر رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں فاطمہ کی شادی علی سے کر رہا ہوں. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، میرے مولا یہ شادی تو اللہ نے آسمان پر پہلے ہی فرما دی ہے. غور کریں، اب لکھنے والے نے لکھا، کسی نے لکھا کہ یہ شادی 4تھے آسمان پر ہوئی، کسی نے لکھا یہ شادی 7ویں آسمان پہ ہوئی. اللہ کے کائنات کی بارگاہ سے سید الملائکہ تشریف لے جاتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اللہ نے علی اور فاطمہ کی شادی عرش پہ کرا دی ہے. ذہن و فکر کو حاضر کیجئے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل یہ بتاؤ عرش پر فاطمہ کا ولی کون بنا تھا؟ فاطمہ کا ولی کون تھا؟ کس نے نکاح کیا ہے؟ اور فاطمہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ اللہ اکبر. جملہ سنو، سید الملائکہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فاطمہ کے نکاح کا خطبہ کسی اور نے نہیں، کسی دنیا دار نے نہیں، بلکہ مجھ سید الملائکہ مجھ جبریل نے ان کا خطبہ پڑھا ہے. جبریل امین نے خطبہ پڑھا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، اے جبریل یہ بتاؤ کہ سید الملائکہ یہ بتاؤ میں فاطمہ کی شادی میں فاطمہ کا ولی کون بنا تھا؟ فاطمہ کا ولی کون تھا؟ تو حضرت سید الملائکہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ دنیا دار لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں،
تو ان کے ولی دنیا دار ہوا کرتے ہیں، مگر یہ شہزادی کونین کی شادی ہے، اس میں کوئی دنیا دار ولی نہیں تھا، بلکہ فاطمہ کے نکاح کے وقت فاطمہ کا ولی خود رب قدیر تھا، خلاق کائنات ولی تھا۔ ان ولی اللہ المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، فاطمہ کی شادی ہوئی، جنت کو حکم ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنت سجا دی جائے، جنت سجا دی گئی۔ ہواؤں سے حکم ہوا کہ فضاؤں میں خوشبو بکھیر دی جائے۔ ایک ابر کا ٹکڑا جنت میں آتا ہے جس سے بارش کی جاتی ہے، وہ بارش پانی کی نہیں تھی بلکہ خوشی کے موقع پر خلاق کائنات نے یاقوت اور جمرد کے موتی لٹائے تھے فاطمہ کی شادی میں۔ یہ ہے فاطمہ کی شادی۔ ذرا ذہن و فکر کو حاضر کیجئے، شادی ہے کیا چیز؟ میں شادی کو بتا دوں۔ اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات انسانی کے اندر کسی کو پیدا کیا تو ان کا نام حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا۔ جب آپ تنہائی سے گھبرائے تو اللہ نے آپ پر نیند طاری کر دی۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو دیکھا یہ خوبصورت عورت حضرت آدم کے پاس بیٹھی ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کہا اللہ نے مجھے تمہاری تسکین کے لیے پیدا فرمایا۔ ذہن و فکر کو حاضر کیجئے، دولہا بھی سنے سبق لے، لوگ بھی سنیں عمل کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ چاہتا تو آدم کی پیر کی ہڈی سے حوا کو پیدا کر سکتا تھا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ چاہتا تو سر کی ہڈی سے بی بی حوا ہم سب کی ماں کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر عورت کو پیر کی ہڈی سے پیدا کیا ہوتا تو انسان اپنے ذہن و فکر میں یہ بات اتار لیتا کہ اسے پیر کی ہڈی سے بنایا گیا، لہذا اس کی اوقات صرف پیر تک ہے، اسے پیروں میں رکھا جائے۔ مگر اللہ نے اس کو پیر کی ہڈی سے پیدا نہیں کیا، نہ سر کی ہڈی سے پیدا کیا ہے کہ انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے ارے یہ تو سر کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے لہذا اس کو سر پہ بٹھایا جائے۔ نہیں، بلکہ خلاق کائنات نے عورت کو جب پیدا کیا ہے تو انسان کی حضرت آدم کی بائیں پسلی سے، اور وہ بھی پسلی جو سینے کے قریب ہوتی ہے، اس پسلی سے پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر یہ ذہن دے دیا اے میرے بندے یہ صنف نازک ہے، یہ ناقص العقل ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بہت جلدی ٹوٹتی ہے، بہت جلدی بکھر جائے گی۔ اے میرے بندے میں نے پیر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ عورت پیروں سے لتیانے کی چیز ہے یا پیروں سے ٹھکرانے کی چیز ہے۔ میں نے سر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ عورت سر پہ بٹھانے کی چیز ہے، نہیں، بلکہ عورت نہ پیر سے ٹھکرانے کی چیز ہے نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے، بلکہ سینے کے پاس سے تجھے پیدا اس لیے کیا گیا تو سینے سے لگانے کی چیز ہے۔ اپنی بیوی کو جو مقام ہے، بیوی کا وہ مقام بیویوں کو دو، جو مقام تمہاری ماں کا ہے انہیں وہ مقام عطا کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ نے تمہاری ماں کا وہ مقام بلند فرمایا ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ ہے۔ ماں اگر روٹھ جائے، آدمی چاہے جتنا بڑا حاجی نمازی ہو جائے، ماں باپ روٹھ جائیں تو پھر وہ جنت نہیں جا سکتا۔ تمہاری جنت ہے تمہارے ماں باپ۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میری یہ منت پوری ہو جائے گی، میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا، نیچے کی بھی چوکھٹ چوموں گا، اوپر کی بھی چوموں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول آئے، آنے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ماں باپ نہیں ہے جا گھر چلا جا، 2 لکیر کھینچ لینا،
दो लकीरें खींचकर एक को बाप की कब्र तस्वुर करना, एक को माँ की कब्र तस्वुर करना, एक को पाइती की तरफ बोसा दे दे, एक को सिरहाने की तरफ बोसा दे दे, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। बाप जन्नत की चौखट ऊपर की चौखट है और माँ नीचे की चौखट है। जरा जहन को हाजिर करें। आप हर सूरत में अपने माँ बाप को फरामोश ना करें। एक सहाबी रसूल हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो बहुत बड़े जलीलुल कद्र सहाबी है, नबी के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, मगर इसी असना में आप पर बीमारी तारी हुई। आप इतना बीमार हुए कि मर्जुल मौत में मुब्तला हो गए, मगर जान नहीं निकल रही थी। कई दिन हो गए। अल्लाह के हबीब ने पूछा कि अलकमा नजर नहीं आते नमाज में। किसी ने बताया, या रसूल अल्लाह, अलकमा की तबीयत अलील है, अलकमा बीमार है, अलकमा मर्जुल मौत में मुब्तला है। अल्लाह के हबीब सहाबा के हमरा, वजह क्या है? कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा बहुत चहीता बेटा है, मुझे बहुत चाहता था, मगर जब से शादी हुई है ये मेरी बात कम सुनता है, बीबी की ज्यादा सुनता है, बस इतना सुनना था। कहा, या रसूल अल्लाह, तब से मुझे तकलीफ हो गई। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ, इन्हें माफ कर दो। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल तैयार नहीं है, मैं जबान से माफ कर दूं मगर दिल तैयार नहीं है। अल्लाह के हबीब ने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, लकड़ियों को जमा किया जाए। हजरत मौलाए कायनात को हुक्म हुआ, ए अली, जब लकड़ी जमा हो जाए तो उनमें आग लगा देना। हजरत मौलाए कायनात ने लकड़ियों को जब जमा किया गया, उसमें आपने आग लगा दी, शोले भड़क उठे। अल्लाह के हबीब से अलकमा की माँ पूछती है, या रसूल अल्लाह, ये आग किस लिए जलवा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसको जलाने की जरूरत क्यों पड़ी है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए अलकमा की माँ, अभी इसमें अलकमा को डालूंगा। अल्लाह अकबर। माँ की ममता बड़ा अजीब होती है। माँ की ममता फौरन तड़प उठी, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को मेरे सामने इस आग में डालेंगे? या रसूल अल्लाह, आप तो रहमतुल्लिल आलमीन है, आप कुफार पर रहम करम करते हैं, आप मेरे बेटे को कैसे मेरे सामने आग में डाल सकते हैं? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए अलकमा की माँ सुनो, ये तो दुनिया की आग है, अगर तुमने इसे माफ नहीं किया तो इसे जहन्नम की आग में जल पड़ेगा। ए अलकमा की माँ सुनो, अगर तुम इसे माफ नहीं करोगी तो ये बहुत मुख्तसर सी आग है, उस आग के सामने बहुत हल्की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अलकमा की माँ, सामने से हट जाओ। कहा, ए अली, जाओ सहाबा के हमरा और उनके घर से अलकमा को लेकर आओ। जैसे ही सहाबी गए, अलकमा को लेकर आए हैं। अलकमा की माँ फौरन आग के सामने खड़ी हो जाती है, ममता का दामन फैलाकर कहती है, या रसूल अल्लाह, आप मेरे सामने मेरे बेटे को आग में मत डालिए। कहा, अगर नहीं चाहती हो कि ये आग में जाए तो फिर तुम इसे माफ कर दो। अल्लाह अकबर। अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, आपको गवाह बनाती हूँ, मैंने भी माफ किया, मेरा खुदा भी माफ करे, मेरे रसूल भी माफ करे। इतना कहना था। अभी एक हफ्ता गुजर रहा था, अलकमा की जबान पर कलमा नहीं आ रहा था। जैसे ही माँ ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, अलकमा की जबान पर जारी हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा गौर करो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अलकमा की माँ मुबारक हो, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे रब ने माफ कर दिया, और माफ ही नहीं किया बल्कि माफी के साथ साथ जन्नत का परवाना भी दे दिया। तो ये जन्नत है तुम्हारी, इनकी खिदमत करो, इनसे दुआएं लो। बीबी एक अजनबिया औरत एक अजनबी घर में सब कुछ छोड़कर तुम्हारे सहारे आती है, उससे मोहब्बत करो, उसके हुकूक अदा करो, और उसमें कोई कमी है तो उसे समझाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिन्फ़े नाजुक से बनी है औरत, ये ऐसी है जैसे गीली लकड़ी होती है, झुकाते रहो, धीरे धीरे झुकाओगे काफी झुक जाएगी, एकदम से झुकाने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। लिहाजा औरत को अल्लाह ने नाक़िसुल अक़ल बनाया है, औरत को कभी
ظلم کا نشانہ مت بنانا، وہ تمہارے گھر سہارے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ماں باپ چھوڑ کر، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شادی کو رسم نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار محمود بھائی کی گھر میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ عباس بھائی کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو تعمر سلامتی عطا فرمائے۔ ان کے گھر میں جو پھول مسکرائیں وہ دیندار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں جتنے لوگ شریک ہیں سب کو دونوں جہان میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تقریر کا وقت نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تقریر ہوگی۔ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، اللہ اکبر۔ اب شاعر ہندوستان کا حکم ہے، چونکہ میں انہی کی دعوت پر آیا، اب ان کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر یہ دوبارہ بلائیں گے بھی نہیں، تو ماننا ہی پڑے گا۔ جھوم کا درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی دو دلوں کا ملن ہوتا ہے، دو خواہشوں کی ملاقات ہوتی ہے، دو جوان جسم روحیں قرب کی منزل سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ آئیے میں دکھاؤں کہ قرون اولیٰ میں شادی کیسے ہوتی تھی، اس وقت کے دولہا کیسے ہوتے تھے، اس وقت کی دلہن کیسی ہوتی تھی۔ قرون اولیٰ کا زمانہ ہے، شادی کی پہلی رات ہے، دو دلوں کا ملن ہے، دو خواہشوں کی ملاقات ہے، دو جوان جسم روحیں قرب کی منزل سے ہمکنار۔ اچانک ڈھنڈورچی کی آواز کانوں سے ٹکرائی، یا ایھا المسلمون، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ فی مرضات اللہ تعالی۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، چلو اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں چلو۔ شادی کی پہلی رات ہے، بی بی کے بستر پر مرد مجاہد ہے، فوراً کھڑا ہو گیا۔ سہاگ کی پہلی رات بیوی سے کہتا ہے، اے میری شریک حیات، طلاق چاہو طلاق لے لو تاکہ تم دوسری شادی کر سکو۔ اسلامی بیٹوں کی غیرت مردانگی کے یہ خلاف ہے کہ اعلان جہاد اللہ کے نبی سنائیں اور ہم بستر پر لیٹے رہے۔ بی بی سے کہا، اے میری شریک حیات خدا حافظ۔ ادھر بی بی اندر گئی، ہاتھ میں تلوار لے کر آ کر کہتی ہے، اے میرے سرتاج خدا حافظ، مجاہد اسلام خدا حافظ، مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حزن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی مقدس شہزادی کا جواب سنو، کہتی، اے میرے سرتاج، دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، لذت فانی ہے، عقبہ کی زندگی جاویدانی ہے۔ دنیا کی زندگی میں شریک کر لیا، آخرت کی زندگی سے کیوں جدا کر رہے ہو؟ کیا یہ بات میرے لیے باعث فخر نہ ہوگی کہ اگر آپ صحیح سلامت واپس لوٹے تو میں ناز سے غازی اسلام کی بیوی کہہ کر پکاری جاؤں گی، اور اگر نہ لوٹے تو شہید اسلام کی بیوہ کہہ کر پکاری جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کا یہ بطل جلیل جب شہادت کی منزل عظمیٰ پر فائز ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ جب تمام لاشیں تلاش کی گئی، سب کی لاش مل گئی، مگر اس شہید ناز کی لاش کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ جب پڑی ہے، نگاہ نبوت سے دیکھا میرے سرکار نے، تو دیکھا ایک جھاڑی کے پاس حنظلہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ کے زلف عنبری سے آپ کے قطرات پانی کے ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ حیران تھے کہ یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے، ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، آخر یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے حبیب کے سامنے حضرت حنظلہ کی لاش کو لا کر رکھا گیا ہے۔ حضرت حنظلہ کی لاش کو جب دیکھا ہے تو مصطفیٰ مسکرائے اور فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، یہ دنیا کا پہلا شہید ناز ہے جسے دنیا دار نے نہیں بلکہ اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین ان کے غسل کے موقع پر حاضر تھے، اور ان کو اللہ کے حبیب نے
غسیل الملائکہ کا لقب عطا فرما دیا ہے۔ یہ وہ شہید ناز ہے۔ سلام ہو اے حنظلہ، تمہارے جذبہ جہاد کو لاکھوں سلام، تمہارے اس اثار و قربانی کو لاکھوں سلام۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذہن دے دیا۔ مسلمانوں ذرا سوچو ایک منٹ کے لیے، وہاں پر سر کٹانے کی دعوت دی جا رہی تھی، آؤ سر کٹانا ہے۔ وہ بیوی کا بستر چھوڑ کر سر کٹانے کے لیے تیار تھا۔ وہ کل کا مسلمان تھا، مگر آج کا مسلمان سر جھکانے کو تیار نہیں۔ اللہ کا مؤذن فجر میں اذان دیتا ہے، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، مگر ہم سر جھکانے کے لیے بستر نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور وہ شادی کی پہلی رات ہے، بستر چھوڑ کر سر کٹانے کے لیے چلے گئے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ رہا، دنیا نے دیکھا کہ یہ چند فاقہ کش مٹھی بھر مسلمان جدھر رک کرتے تھے، علاقے کا علاقہ دہل جایا کرتا تھا، شتوت شاہی تھرا جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ قرون اولا کا جوانی ہے، قرون اولا کی۔ جہاں قرون اولا کی جوانی دیکھی ہے، ویسے ہی بچپنا بھی بے مثال ہے، بڑھاپا بھی بے مثال۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جوانی اگر 100 رکعت پورے کر کے جاتی تھی نوافل کے، تو بڑھاپا 1000 رکعت پر بھی دم مارنے کو تیار نہیں تھا۔ جوانی اگر خالد بن ولید کی صورت میں نظر آتی تھی تو چند قدم پیچھے ہٹ کے بڑھاپا امیر حمزہ بن جایا کرتا تھا، صدیق اکبر بن جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تھے مسلمان۔ مسلمانوں، اپنی تاریخ پڑھا کرو، اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھا کرو۔ اپنے ہاتھوں سے موبائل کو، یہ موبائل نے تمہیں تباہ کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر اپنے قیمتی وقت کو برباد نہ کیا کرو، بلکہ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھا کرو، اپنے بچوں کو اسلاف کی تاریخیں سنایا کرو، انہیں اسلام کی کہانیاں بتایا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرون اولا کے مسلمانوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔